السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے جی۔ یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں مکہ، اور یہ سامنے ہے جی کلاک ٹاور، اور یہ سارا کبوتر جو مکہ کے مشہور ہیں، حرم کے ارد گرد جو اپنا بسیرا رکھتے ہیں مگر کعبہ کو ٹچ نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ جی ہمارے ہوٹل سے جو باہر کا منظر نظر آتا تھا، یہ اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور بالکل سامنے یہ جو وائٹ کلر کا پورشن ہے نا، بالکل دو بلڈنگز کے سینٹر میں یہ حرم ہے، اور ہمارے ہوٹل کی ونڈو سے یہ بہت خوبصورت منظر نظر آتا تھا، اور یہ اس طرح بڑی بڑی بلڈنگز تھیں، اور جب ہم رات کو اس طرح باہر کی طرف دیکھتے تھے نا تو بہت ہی اچھا لگتا تھا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ تو سامنے یہ حرم ہے، یہ جو فوکس کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ والا وائٹ کلر کا، یہ حرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر آتا تھا ونڈو سے۔ تو تھوڑا ہی فاصلہ تھا، 5-7 منٹ لگتے تھے، ہم نکلتے تھے اور ہم لوگ پہنچ جاتے تھے کلاک ٹاور کے سامنے۔ بالکل ہمارا ایک پیسج سا بنا ہوا تھا، سرنگ سی، اس سے نکل کے تو ہم لوگ حرم کے اندر آ جاتے تھے جی۔ اور یہاں پر ہم لوگ ایک عمرہ تو ہم لوگ کر چکے تھے، جو ہم لاہور سے حرام باندھ کے آئے تھے، اور اب یہ دوسرے عمرے کی تیاری کے لیے ہم لوگ مسجد عائشہ آئے تھے۔ یہ مسجد عائشہ کی انٹرنس ہے، یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں، بادل شادل سب، اور یہ ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد مردوں اور عورتوں کا سیپریٹ سیپریٹ تھا۔ تو یہ سارا اس کے باہر نا ہلکا پھلکا سا بازار لگا ہوا تھا اس طرح، اور اس کے پاس کافی چیزیں تھیں جو لوگ زائرین آتے ہیں وہ پھر لے کر جاتے ہیں، اور کلپ میں خیال رپیٹ ہو گیا۔ اب ہم دوبارہ سے مسجد عائشہ کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو اندر سے مسجد عائشہ دکھاتے ہیں جی۔ اب ہم لوگ آ گئے ہیں مسجد عائشہ، اور یہ ہے جی عورتوں والی سائڈ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ ابھی ہم لوگ عورتوں والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، یہ اس کا صحن ہے جو باہر کی طرف ہے نا، جو برآمدہ سا بنا ہوا ہے، یہ عورتوں کی سائڈ ہے مسجد عائشہ کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں پر حضرت عائشہ نے حرام باندھا تھا، یعنی عمرے کی نیت کی تھی، تو پھر یہاں پر اب میقات ہے کہ اگر کوئی دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو مسجد عائشہ سے آ کے، طائف سے آ کے، مسجد جیران سے اور مدینہ سے، اور جو میقات کی جگہ مقرر کی ہوئی ہیں وہاں سے اپنا احرام باندھ کر دوبارہ سے عمرے کی تیاری کر سکتا ہے۔ تو ہمارا دوسرا عمرہ تھا، یہ ڈے 2 تھا، دوسرے دن کی بات ہے یہ۔ پہلے دن تو ہم نے عمرہ کر لیا تھا، جس کی ویڈیو ہم نے نہیں بنائی، بڑے ہم ڈیڈیکیٹڈلی کر رہے تھے۔ یہاں پر علی اپنے بابا کے ساتھ مسجد کے اندر حرام باندھ کر تیار بیٹھا ماشاءاللہ، اور یہاں پر ہم سب نے 2 نفل پڑھے، عمرے کی نیت کی، اور پھر سے ہم لوگ اپنے دوسرے عمرے کے لیے تیار ہو کر مکہ واپس آ گئے۔ مسجد عائشہ مکہ سے کوئی اتنی دور نہیں ہے، بالکل ہی نزدیک ہے، میرے خیال ہے 1-1.25 گھنٹہ لگتا ہے کہ آپ کے جانے آنے میں، جو ٹائم آپ مسجد میں گزاریں، تو اتنا فاصلہ نہیں ہے، بالکل نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہوئی ہیں انسان کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ جو ایک ایکسپیرینس ہے نا، یہ ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے۔ جب کہ ہم لوگ واپس آئے ہیں، ہمارا دل اپنے گھر میں نہیں لگ رہا، اور دل چاہتا ہے کہ ہم واپس اسی جگہ پر چلے جائیں، اور بہت عجیب سی فیلنگز ہیں۔ ابھی کچھ دن لگیں گے دل دنیا داری میں، اور اس طرح جو ہمارے پہلے روٹین تھی اس میں اور اب میں بہت زیادہ چینج آ گیا۔ اب دل چاہتا ہے کہ واپس ہم ادھر چلے جائیں۔ یہ ہے صفا مروہ، اور رش آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے صفا مروہ پہ، اور جو ہے طواف کی جگہ بھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی ہم اس وقت صفا مروہ میں ہیں، اور یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو صفا کی پہاڑی دکھاتے ہیں جہاں سے
صحیح سٹارٹ ہوتی ہے اور مروہ تک جاتے ہیں. صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے، پھر مروہ سے واپس صفا تک ایک چکر ہوتا ہے. یہ صفا ہے. تو صفا مروہ کے اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں طواف کے بعد. اور آپ مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے، یعنی آپ اس وقت نفل پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا صحیح سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ طواف کا منظر ہے، انتہائی دلنشین اور خوبصورت. اور اس وقت ہم لوگ نماز کی بریک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کی بعد اب باقی ماشاءاللہ پھر سے طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کے سامنے. اور ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہم تھوڑا نزدیک جائیں، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائیں. اور یہ دیکھیں اس قدر رش ہوتا ہے کہ ہاتھ نہیں لگتا. اور آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس وقت نماز کے لیے لوگ کھڑے ہیں تو تھوڑا سا یہ رکا ہوا ہے، ادروائز تو بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے. پھر بھی ہم نے کوشش کر کے تو تھوڑا آگے نکلنے کی کوشش کی اور ہم رکن یمانی تک پہنچے اور اس کو ہاتھ لگایا، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مگر حجر اسود پہ اتنا رش تھا کہ ہم لوگوں کو نہیں نصیب ہوا. یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب یہ سین دیکھتا ہے انسان تو پھر کہتا ہے یا اللہ ہمیں دوبارہ بلا لے اور ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کر، ہر مسلمان کو یہ موقع دے. یہ دیکھیں اب یہاں پر جی یہ ہاتھ لگایا ہے خانہ کعبہ کو ماشاءاللہ، غلاف کو، اور ساتھ ہی آگے رکن یمانی کو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ رکن یمانی ہے جس کو سب بوسہ دے رہے ہیں، اور میں نے اور فاطمہ نے صرف ہاتھ لگایا تھا کیونکہ اس قدر رش تھا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دھکم پیل اور سانس بند ہو جاتا ہے بندے کا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہاں تک پہنچاتا ہے اور یہاں سے نکالتا ہے، اس کے سارے بھید ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بلائے، اس در کی حاضری نصیب کرے. اور آگے جو ویڈیوز ہیں مختلف وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی. جو مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو ایڈٹ کر کے جو کلپس میرے پاس ہیں میں اس پہ وائس اوور کر رہی ہوں اور آپ تک پہنچا رہی ہوں. کوشش کر رہی ہوں کہ ویڈیوز ذرا اچھی بن جائیں اور آپ کو مزہ آئے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.